جی دوستو، حماس حزب اللہ شام کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ اسرائیل حوثیوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تھوڑا بہت میں آپ کو یمن کے متعلق بتا دوں، کیونکہ بہت تاریخی قدیم شہر ہے یا ملک ہے۔ اور ایریا جو ہے یہ اور کچھ ایتھوپیا کا ایریا، بہت اس کی تاریخ ہے۔ اور اس میں اگر آپ پرانے جو صحائف ہیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، جو بھی ہو آپ اٹھا کے دیکھیے تو تمام جو دینی صحائف ہیں، مذہبی صحائف ہیں، ان میں ذکر ہے اس کا۔ اور قرآن میں تو، قرآن کریم میں تو بڑے واضح تفصیلاً اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب یمن میں تقریباً 2500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور یہ جو کنعان کا علاقہ ہے، یا فلسطین آپ اسے کہہ لیجئے، تو اس وقت یمن میں ملکہ بلقیس کی حکومت ہوا کرتی تھی، جسے کوئین آف شیبہ بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں ملکہ سبا بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اور قرآن نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہدہد کا واقعہ آپ کو یاد، پھر جو تخت ان کا ملکہ بلقیس کا لے کر آئے حضرت سلمان علیہ السلام کی وہاں پہ ان کے دربار میں۔ تو ملکہ بلقیس بڑی سین اور بڑی وائز قسم کی لیڈر تھیں۔ اور انہوں نے اس زمانے میں بھی دیکھیے 3000 سال پہلے مارب ڈیم ایک بنایا تھا، اور مارب ڈیم میں وہ پانی جو بارش کا ہوتا تھا وہاں اسٹور کرتے تھے، اور پھر جب کبھی خوش سالی ہوتی تھی یا بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو وہاں اس ڈیم سے پانی پھر جایا کرتا تھا، ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ مجھے چونکہ یمن میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے 2-3 سال، تو میں نے بھی مارب ڈیم دیکھا، ابھی تک اس کے نشانات باقی ہیں مارب ڈیم کے۔ اور اس علاقے کو، یمن اور ایتھوپیا کا کچھ علاقہ جو ہے، اس کو عریبیا فیلکس بھی کہتے ہیں، ہیپی عریبیا کا نام بھی اس کو دیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جس طرح قرآن مجید میں سورہ فیل ہے، اس کا ذکر ہے، ابرہہ بھی یہیں سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر گیا تھا معاذ اللہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بلکہ وہ جو ایک خانہ کعبہ کی طرز کی ایک کنسٹرکشن اس نے صنعاء میں بھی قائم بنائی تھی، وہ بھی ہے اس میں، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور پھر صنعاء شہر بھی بڑا قابل دید شہر ہے، وہاں اس کو ایشیا کا شکاگو بھی کہتے تھے کسی زمانے میں، کیونکہ اس کی بڑی بڑی مٹی کی عمارتیں بنی ہوئی تھیں، 4 5 6 اسٹوری بلڈنگز، تو بڑا خوبصورت شہر اور لوگ بڑے ہاسپٹیبل۔ تو یمن میں بڑے عرصے سے سول وار چل رہی ہے، ہم جانتے ہیں اس وقت وہاں حوثیوں کا کنٹرول ہے، خاص طور پہ نارتھ یمن میں۔ ایک زمانے میں نارتھ یمن، ساؤتھ یمن الگ الگ ممالک ہوا کرتے تھے کولڈ وار کے زمانے میں، پھر 1990 میں یہ ایک ساتھ مل گئے، لیکن پھر بھی سول وار رہی 1994 تک۔ پریزیڈنٹ عبداللہ صالح نے بڑے عرصے تک یہاں حکومت کی، پھر 2011 میں شاید ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا، یا 2015 میں، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد منصور ہادی نے پریزیڈنٹ بنے، جو ان کے نائب صدر ہوا کرتے تھے، پھر ان کے خلاف بغاوت ہوئی، حوثیوں نے بغاوت کی، پھر وہ بھاگ کر ان کی حکومت عدن میں چلی گئی، عدن سے پھر ریاض۔ تو حوثیوں کا، اور حوثیوں کو ایران کی بڑی سپورٹ ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے، کیونکہ حوثیوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اگر ریڈ سی میں بھی کوئی اسرائیلی جو بھی کوئی وہاں پہ شپنگ ہوتی ہے، اور وہ اسرائیل کی جو اسرائیل کے لیے ہے تو اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ماضی میں انہوں نے ریڈ سی میں کافی کچھ حملے بھی کیے ہیں، اور اس کے جواب میں یو کے اور یو ایس نے بھی حملے کیے ہیں ان پر۔ تو حوثی اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، وہ واحد فورس رہ گئی ہے۔ ایران کا انٹرسٹ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی طرف توجہ نہ آنے دے فی الحال، ریئلسٹکلی اسپیکنگ، کیونکہ ایران کا ایک تو انقلاب جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جو رجیم ہے ان کے لیے بچائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کس حد تک کام ہوتا ہے کہ اندر سے انقلاب کو کمزور کیا جائے۔ اور پھر دوسرا ان کا نیوکلیر پروگرام ہے، وہ اس نیوکلیر پروگرام کو بھی بچانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ سے انوالوڈ ہوں کوئی جنگ بند، کیونکہ اسرائیل بھی اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ جو خاص طور پر نتانز میں جو فیسیلیٹی ہے انرچمنٹ وغیرہ کی، اس کو نشانہ بنائے۔
جس طرح اسرائیل نے ماضی میں 80 کی دہائی میں عراق کے خلاف کیا، اور پھر سیریا میں بھی 2016-17 میں ان کی بھی جو نیوکلیئر فیسیلیٹیز تھی، حالانکہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے تھیں لیکن اس کو تباہ کر دیا۔ لیکن ایران کا بہرحال ان کا چونکہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے 2015 کی، وہ امریکہ نے خود 2018 میں اس سے نکل گیا، تو ایران کو اب آبویسلی ایک موقع تو ملا ہے کہ وہ جو ہے یورینیم انریچمنٹ کا پروسیس جاری رکھے، اور ان کے انٹرسٹ میں اب تو یہی ہے، اگر انہوں نے اپنے خلاف ایک ڈیٹرنس تو کریٹ انہوں نے کرنا ہے، لیکن ڈیٹرنس میں کافی خراب ہوا ہے یا اس کو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں، جب سے 7 اکتوبر کا معاملہ شروع ہوا ہے غزہ میں۔ تو ایران اب ڈیٹر کر سکتا ہے اسرائیل کا ایکشن یا فار دیٹ میٹر امریکہ کا ایکشن، تو ایران کے لیے بہت مسائل آگے ہوں گے۔ تو اس کے لیے انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ ہوتیوں کو آگے کرے، یمن سے ہی اٹیک ہوتے رہیں اسرائیل پہ جو ہوئے بھی، اور اسرائیل میں خوف کی فضا پیدا ہوتی رہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا یہ ہوگا کہ ہوتیوں کا جو لیڈر ہے اس وقت محمد عبد المالک الحوثی، ان کو نشانہ بنایا، جس طرح حسن نصر اللہ کو، حزب اللہ کے لیڈر کو، یا اسماعیل ہانیہ کو، یا یحییٰ سنور کو بنایا تھا، تاکہ لیڈرشپ کمزور ہو تو پھر وہ، اور اسرائیل کا یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت سویلین انفراسٹرکچر جو ہے یمن کا، اس کو بھی تباہ کر رہا ہے تاکہ وہاں بھی لوگ ہوتیوں کے خلاف اٹھیں۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، وہ بھی ہوتیوں کے حق میں اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ہوتیوں اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاملات رہے ہیں، اور جو منصور ہادی کی حکومت پہلے تھی وہ بھی اب ریاض میں ہے، جو ایگزائل میں آپ کہہ لیں ہیں۔ تو معاملات کافی گھمپیر ہیں، اور یہ جو ایک بہت پرانا ریجن تھا، یا اس کی کتنی تاریخ تھی، مکہ مدینہ سے یہاں تجارت ہوا کرتی تھی، اور پاکستان یمن کے تعلقات بھی بڑے اچھے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت ویسٹ ایشیا ایک بہت تبدیلیوں کے اس میں نرغے میں ہے۔ اب وہ تبدیلیاں مثبت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کا اپر ہینڈ ہے اس ساری سچویشن میں۔ اب ٹرمپ اگر آتے ہیں، کس حد تک جو ہے ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کرتے ہیں، یہ تو عام چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت تو اسرائیل کا اپر ہینڈ ہے۔ حزب اللہ تباہ ہو گئی، حماس کی جو ملٹری کیپیسٹی وہ ختم ہو گئی، اسی لیے سارے سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو پارٹی کمزور ہوتی ہے وہی سیز فائر کی باتیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف بن نتنیاہو کا انٹرسٹ یہی ہے کہ جو وار سچویشن یہ جاری رہے، گو کہ ٹرائل تو ان کا شروع ہو گیا ہے، لیکن بھارت 2026 میں الیکشنز ہونے ہیں، تو وہ اس سے ایک فاتح کے طور پہ نکلنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے تمام ایران کی پراکسیز اس ریجن میں ختم کر دی، بلکہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی ختم کر دیا۔ تو ان کے انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ یہ وار اس طرح ہی جاری رہے۔ امریکہ کس طرح ہینڈل کرتا ہے، ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے، ٹرمپ کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز ریوائیو کریں، لیکن ابراہیم ایکارڈز اس وقت ریوائیو نہیں ہو پائیں گے۔ سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہوگا جب تک کہ اسرائیل اپنا ایگریشن کو ختم نہیں کرے گا۔ تو بہت سی چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، تو لیٹس سی ہاؤ تھنگس پین آؤٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔